نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور شام کے صدر احمد الشرا کے درمیان ملاقات ہوئی۔ احمد الشرا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 6 دہائیوں میں شرکت کرنے والے پہلے شامی سربراہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے شامی عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تجارت، انسانی وسائل اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے ذریعے دو طرفہ دوستی کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ہنگری کے وزیر خارجہ کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی امن اور عالمی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایویشن میں تعاون، براہ راست پروازوں اور سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر ویزا استثناء پر بھی بات چیت کی گئی۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ہنگری کے ساتھ تجارتی تعلقات مستحکم کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے سرمایہ کاری کے لیے معاونت کے حوالے سے نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے 400 پاکستانی طالب علموں کے لیے وظائف پر بھی ہنگری کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف اسی صورت میں نوبیل امن انعام حاصل کر سکتے ہیں جب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان غزہ میں جاری تنازع ختم کروا دیں۔ نیو یارک میں فرانسیسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں میکرون نے کہا کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بند کرے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ اگر غزہ میں جنگ جاری رہتی ہے تو اسرائیلی فوج شہریوں کا قتل جاری رکھتی ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے قطر میں اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور ایک سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں امیر قطر نے اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 9 ستمبر کو ہونے والا فضائی حملہ نہ صرف امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تھی بلکہ یہ سیاسی قتل و غارت پر مبنی سفارتکاری کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل مذاکرات کی آڑ میں صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ امیر قطر نے کہا کہ اسرائیل غزہ کو ناقابل رہائش بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیلی قیادت جنگ کو طول دینا چاہتی ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، نئی بستیاں بسائی جا سکیں اور مقدس مقامات کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کیا جا سکے۔ اسرائیل پر عالمی قوانین کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے امیر قطر نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین تمام ممالک کے لیے یکساں ہونے چاہیے ورنہ عالمی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ نہیں، قبضے، نسل کشی اور قتل عام کی اسرائیلی پالیسی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ 23 ماہ سے اسرائیل ہر گھنٹے میں غزہ میں ایک بچہ قتل کر رہا ہے۔ انسانیت نے گزشتہ صدی میں اس طرح کی بے رحمی نہیں دیکھی جو غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ انسانیت کی سب سے نیچی حد ہے جہاں بچے بھوک اور دوائی کی کمی سے مر رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ بھی غزہ میں اپنے عملے کو اسرائیلی حملوں سے بچانے میں ناکام رہا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیلی قیادت خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ اسرائیلی جارحیت صرف غزہ اور مغربی کنارے تک محدود نہیں، شام، ایران، لبنان اور یمن پر حملے کے بعد قطر پر بھی حملے سے ثابت ہوا کہ اسرائیلی قیادت بے قابو ہو چکی ہے۔ اردوان کا کہنا تھا کہ نسل کشی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے اور غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری فراہمی ہونی چاہیے۔